اللہ نے کہا ان کو میرے محبوب کہو تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہے، میں اللہ کہتا ہوں بلعنہم اللہ، اللہ نے تم پر لعنت کی ہے جس وجہ سے تمہیں دین کی بات سمجھ نہیں آ سکتی، نہ اللہ کی توحید سمجھ میں آئے گی، نہ رسول اللہ کی رسالت سمجھ میں آئے گی، نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ پیغمبر کا منشور سمجھ میں آئے گا، نہ پاکیزگی سمجھ میں آئے گی، نہ طہارت سمجھ میں آئے گی، پلید ہی رہیں گے ساری زندگی۔ آج دیکھ لیں جتنے بھی ابو جہل کو ماننے والے ہیں، وہ پاکستان میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، افغانستان میں ہوں، امریکہ میں ہوں، یو کے میں ہوں، فرانس میں ہوں، اٹلی میں ہوں، برما میں ہوں، جہاں پر بھی ہوں، زمین کے جس خطے پر بھی ابو جہل کے پیروکار موجود ہیں وہ دین سے دور ہیں، وہ پلید ہیں، ناپاک ہیں، پاکیزگی کا ان کے اندر شعور نہیں ہے۔ یہ شعور اللہ نے فقط امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، ختم نبوت کا یقین اور ایمان رکھنے والے مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ پاک رہتے ہیں، یہ صاف رہتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر قسم کی ناپاکی سے دور رہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کپڑا پاک ہوگا، جسم پاک ہوگا، جس جگہ پر نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہوگی۔